اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 5۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، کسی ذات کی تعظیم اور تکریم اور اس کی پرستش کے 4 عوامل ہو سکتے ہیں: کمال، احسان، احتیاج اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت میں یہ چاروں عوامل موجود ہیں۔ پہلا ہے کمال۔ اگر کسی کمال کے سامنے ہی سر تعظیم اور تسلیم خم ہونا چاہیے تو اس عالم ہستی میں فقط اللہ تعالیٰ ہی کمال مطلق ہے، جس میں کسی نقص کا شائبہ تک نہیں۔ تمام کمالات کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بسنے والے اسی کمال مطلق کی عبودیت میں اپنا کمال حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ہے کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ پھر ہے احسان۔ اگر کسی محسن کی احسان مندی عبادت اور تعظیم کا سبب بنتی ہے تو یہاں بھی اللہ کی ذات ہی لائق عبادت ہے، کیونکہ وہی ارحم الراحمین ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ہے، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ پھر ہے احتیاج۔ عبادت کا سبب اگر احتیاج ہے تو یہاں بھی معبود حقیقی اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ وہ علت العلل ہے اور باقی سب موجودات معلول ہیں، اور ظاہر ہے کہ علت کے مقابلے میں معلول مجسم احتیاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز لائق ستائش ہے۔ پھر آتا ہے خوف۔ اگر وجہ تعظیم اور عبادت خوف ہے تو خداوند عالم کی طرف سے محاسبے اور مواخذے کا خوف انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 15 میں ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رحمان الرحیم رب العالمین اور روز جزا کے مالک پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہو، کیونکہ سابقہ آیات میں عبادت کے تمام عوامل بیان ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ سے کمال خداوندی کی نشاندہی ہوتی ہے، یعنی خداوند عالم کمال کی اس منزل پر ہے کہ تمام حمد و ثنا صرف اسی کے شایان شان ہے۔ رب العالمین سے عبادت کا دوسرا عامل احتیاج سمجھ میں آتا ہے، یعنی خدا ساری کائنات کا مالک، مربی اور پالن ہار ہے، باقی سب اس کی تربیت کے محتاج ہیں۔ الرحمن الرحیم سے تیسرا عامل احسان آشکار ہوتا ہے، یعنی خدا کا احسان عام ہے اور ہر چیز کو شامل ہے۔ مالکی یوم الدین، اس کے ضمن میں چوتھا عامل خوف بیان کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا یقین اللہ کے عدل سے خوف کا باعث بنتا ہے، ورنہ ذات الہی سے خوف کا کوئی معنی نہیں۔ وہ تو رحیم اور غفور ہے، اس کے علاوہ ہر اعتبار سے عبادت اسی کی ہو سکتی ہے، جیسے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں ہے،
اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ عبادت کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے اور عبادت کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ کسی کے تقرب اور اس کی شفاعت کے حصول کے لیے قلبی تعلق قائم کرنا۔ اس تعریف میں قلبی تعلق اور تعظیم کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور اس غلط تعریف کی بنیاد پر یہ لوگ اکثر مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن میں غیر خدا سے قلبی تعلق اور تعظیم کرنے کی ترغیب موجود ہے، جیسے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں ہے، جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ پھر والدین کے حوالے سے ہے کہ والدین کے بارے میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں، اور مہر و محبت کے ساتھ یعنی والدین کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔ عبادت کی صحیح تعریف قرآنی شواہد کی روشنی میں اس طرح ہے کہ کسی کو خالق یا رب تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا، خود لفظ عبادت ہے، اس کی تعریف نکل آتی ہے۔ چنانچہ عبد مملوک کو کہتے ہیں، العین میں آیا ہے کہ العبد المملوک، اور مملوک اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو، چنانچہ رب مالک کو کہتے ہیں، اور العین میں آیا ہے کہ جو کوئی کسی شخص کا مالک بنتا ہے وہ اس کا رب کہلائے گا، اور بغیر اضافے کے مطلق رب صرف اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، لہٰذا عبادت رب کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی رب نہیں ہے تو کوئی اس کا عبد بھی نہیں ہوگا، اور جب عبد نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اس مطلب کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مزید تحقیق کے لیے سورہ مریم کی آیت نمبر 65 اور سورہ حج کی آیت نمبر 77، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 میں بھی یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں فرمایا ہے کہ کیونکہ اللہ ہی تمہارا رب ہے لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ ان سب آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت رب کی ہوتی ہے، چنانچہ بت پرست اپنے بتوں کو رب مانتے تھے، پھر ان کی پرستش کرتے تھے، اس لیے مشرک قرار پائے۔ اسی طرح کسی کو اپنا خالق تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا بھی عبادت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ کائنات کا مالک وہی ہے اور ہر چیز پر اسی کی حاکمیت ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 63 میں ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہے، لہٰذا جب مومن طاقت کے اصل سرچشمے سے وابستہ ہوتا ہے تو تمام دیگر طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کسی دوسری طاقت سے مدد لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ غیر اللہ سے استمداد کا مطلب یہ ہوگا کہ سلسلہ استمداد اللہ تعالیٰ پر منتہی نہ ہو اور اس غیر اللہ کو اذن خدا بھی حاصل نہ ہو، لیکن اگر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ پر منتہی ہوتا ہے تو یہ اللہ سے براہ راست استمداد کے منافی نہیں، کیونکہ مخلوقات جس طرح اپنے وجود میں خالق حقیقی سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہیں، اسی طرح اپنے افعال میں بھی مستقل نہیں ہیں، ان کا ہر عمل فیض الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نے اپنے خاص بندوں کو وسیلہ بننے کی اجازت دے رکھی ہے تو ان سے استمداد در حقیقت خدا سے استمداد ہے۔ استمداد یعنی کہ مدد، ہیلپ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی اللہ سے طلب مغفرت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں وسیلہ بنانا، جاؤکا
اور وسیلہ بن کر رسول کا ان کے لیے استغفار کرنا ہمارے مدعا کے ثبوت کے لیے کافی ہے. یعنی اسی کا جو ہے وہ اور نیز فرماتے ہیں آگے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں بیان کیا ہے کہ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی. پھر اس کے بعد آگے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اور انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان مسلمانوں کو دولت سے مالا مال کر دیا ہے. بہت کچھ عنایت کرنے اور دولت سے مالا مال کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا اس طرح ذکر کرنا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ دیا ہے اور اللہ اور رسول نے دولت سے مالا مال کر دیا ہے شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ عطا اور بخشش اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر نہیں ہے کہ شرک کے زمرے میں چلی جائے، بلکہ یہ تو من فضل کے ذیل میں آتی ہے، یعنی اس کے فضل کے ذیل میں آتی ہے. لہذا قرآنی تصریحات کے مطابق جب یہ کہنا درست ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے دولت سے مالا مال کر دیا تو یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دولت سے مالا مال فرما دیں. لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ سے حصول فیض میں وسائل اور وسائط کار فرما ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ سے طلب فیض کے لیے بھی اس کے مجاز وسائل اور واسطوں کا ہونا ثابت ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مخلوق سے مدد طلب کرنا شرعاً جائز ہے جیسا کہ قرآن نے فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 95 میں کہ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ تم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو. نیز فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو صرف اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ مدد سے مراد توفیق ہے اور توفیق کسی فعل کے انجام دینے کے لیے تمام اسباب کی فراہمی کو کہتے ہیں اور صرف اللہ تمام اسباب فراہم کر سکتا ہے، اس لیے ہر مدد کی توفیق نہیں کہتے، ہر مدد کو توفیق نہیں کہتے بلکہ ہر توفیق مدد ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مدد سے مراد بدنی طاقت ہے جو صرف اللہ سے حاصل ہوتی ہے. اور تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ جو مدد غیر خدا سے لی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے جو کچھ مدد دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. چوتھا جواب یہ کہ مدد دینے والا خود اپنی ذات، اپنے وجود، اپنے افعال میں اللہ کا محتاج ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مفہوم ہے، لہٰذا اس سے مدد لینا خود اللہ سے مدد ہے. اہم نکات اس آیت کے یہ ہیں کہ جس کی بندگی کی جاتی ہے مدد بھی اسی سے طلب کی جاتی ہے. نعبد نستعین، استعانت الہی کے بغیر عبادت بھی ممکن نہیں ہے. یعنی استعانت الہی یعنی الہی مدد. پھر ہے عبادت اور استعانت کا حقیقی محور صرف ایک ہی کامل ذات ہے. حرف خطاب کاف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور استعانت کے وقت بندہ خود کو بارگاہ خدا میں حاضر دیکھے. پھر نعبد میں اجتماعی عبادت کا تصور ملتا ہے اور نستعین سے پہلے نعبد کے ذکر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کو استعانت سے پہلے عبودیت کی منزل پر فائز ہونا چاہیے. استعانت دلیل احتیاج ہے یعنی ضرورت کے مطابق مدد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.